خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو۔ یہاں جو سبزہ اگے ہمیشہ سبز رہے اور ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ خدا کرے کہ نہ خم ہو سرے وقار وطن، خدا کرے کہ نہ خم ہو سرے وقار وطن، اور اس کے حسن کو تشویش ماہ و سال نہ ہو۔ خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ خواتین و حضرات، آج 12 اگست ہم 76ویں جشن آزادی سے محض 2 دن کے فاصلے پر ہیں۔ آج کی یہ خصوصی ٹیلی تھون نشریات واٹر اپیل کے حوالے سے رکھی گئی ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر سید عمران ودود۔ ناظرین، اگست کا مہینہ اور بالخصوص اگست کے مہینے کی دوسری دہائی ہم جشن آزادی کی تقریبات کو مناتے ہوئے گزارتے ہیں، یا جشن آزادی کی تقریبات کو دیکھتے ہوئے، ملی ترانوں کو سنتے ہوئے گزارتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی بھی ہے کہ ہم آزادی کے حقیقی فلسفے کو بھی سمجھیں۔ ہم اس بات کو ایک بار پھر سے دہرائیں کہ یہ آزادی ہمارے اجداد کی قربانیوں کا ثمر ہے۔ پاکستان کو کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ یہ آخری نظریاتی مملکت ہے جو وجود میں آئی دنیا میں۔ اس کے بعد پاکستان بننے کے بعد کوئی ایسا ملک نہیں بنا جو نظریاتی بنیادوں پر بنا ہے۔ ہمیں اس نظریے کو سمجھنا ہے، اس نظریے کی اساس کی حفاظت کرنی ہے۔ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو، زباں تو ہے، ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے، مکاں فانی مکی فانی، ازل تیرا ابد تیرا، خدا کا آخری پیغام ہے تو، جاوداں ہے تو۔ اس پیغام کو سمجھنا ہے کہ پاکستان نظریاتی طور پر وجود میں آنے والا دنیا کا اس وقت تک آخری ملک ہے۔ ہمیں اس ملک کی حفاظت کرنی ہے، ہمیں اس ملک کو پروان چڑھانا ہے، ہمیں اس ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اور ملک ترقی تبھی کرتا ہے جب ملک کا پسماندہ طبقہ، ملک کا پسا ہوا طبقہ، ملک کا انڈر پریولیج طبقہ جب نکل کر سامنے آتا ہے، نمو پاتا ہے، تبھی کوئی ملک ترقی کے منازل طے کر سکتا ہے۔ آج کے پروگرام میں اسی حوالے سے گفتگو ہوگی۔ احساس فاؤنڈیشن کے حوالے سے بھی ہم آپ سے بات کریں گے، ہم آپ تک اپیل بھی پہنچائیں گے کہ اسی مملکت پاکستان کو ہم نے آزاد تو کروا لیا، لیکن ابھی بھی اس ملک کے بہت سے علاقے، بہت سی جگہیں، بستیاں، گاؤں دیہات ایسے ہیں جو ہماری امداد کے، ہماری مدد کے منتظر ہیں۔ کس طرح کی پریشانیاں ہیں وہاں، ہمارے ہم وطن، ہم مذہب کس طرح کی چیزوں سے، کس طرح کی مشکلات سے گزر رہے ہیں، اس بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے۔ آج الحمدللہ ہمارے پاس ایک بہت ہی خوبصورت پینل مہمانوں کا موجود ہے، بہت ہی خوبصورت گلدستہ کہہ لیجئے کہ ہمارے پاس موجود ہے۔ سماجی شعبے کی نمائندگی بھی ہے، عالم دین بھی ہے ہمارے ساتھ، اور بہت ہی پیارے اور خوبصورت ہمارے ساتھ ثنا خوان رسول بھی ہیں۔ میں اپنے مہمانوں کا تعارف آپ سے کرواتا چلوں۔ میرے ساتھ سب سے پہلے تشریف رکھتے ہیں جناب مفتی خرم رحمانی صاحب۔ مفتی صاحب ماشاءاللہ قادر الکلام ہے، بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں۔ خدا نے انہیں جو علم دیا ہے، جو ان کے ذہن میں ہے اور جو زبان سے ادا ہوتا ہے، بڑا ہی خوبصورت ربط ہے، بڑا ہی خوبصورت کنیکشن ہے۔ مفتی صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ ڈاکٹر صاحب بہت اچھی، اور آپ کو دیکھ کر اور زیادہ اچھی ہو گئی۔ اور مجھے اس سے کہیں زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ آج آپ نے بھی یوم آزادی کی مناسبت سے اور میں نے بھی یوم آزادی کی مناسبت سے ایک رنگ کے کپڑے جو ہے وہ پہن رکھے ہیں۔ مفتی صاحب کو ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ انشاءاللہ مفتی صاحب سے سوالات کا سلسلہ بھی کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ دوسرے مہمان آج کے پروگرام میں تشریف رکھتے ہیں۔ سماجی شعبے کی نمائندگی تو کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ صحافت سے بھی وابستہ ہیں۔ عرصہ دراز سے ریڈیو پاکستان کے زمانے سے صحافت سے ان کا تعلق رہا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سید حمید اشرفی صاحب۔ حمید بھائی، آپ کو بھی اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ، بہت شکریہ، اللہ کا لاکھ احسان ہے۔ ہمارے ساتھ بہت ہی ماشاءاللہ پیارے ثنا خوان رسول بھی موجود ہیں، کم سن ہیں، نوجوان ہیں اور بہت اچھا پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ آج کل، اور
بڑے ٹرینڈنگ بھی ہیں. میں فیس بک پر بھی ان کی ویڈیوز آتی رہتی ہیں, بھیجتے بھی ہیں, اور میں خود بھی دیکھتا ہوں. میں بڑا فین بھی ہوں ان کا. ہمارے ساتھ موجود ہیں سید حسان اللہ حسینی. حسان کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں آج انشاءاللہ آپ سے. بلکہ میں چاہوں گا کہ اب اس سے پہلے کہ ہم سوالات کا سلسلہ شروع کریں اور احساس فاؤنڈیشن کے حوالے سے بتائیں, تو باقاعدہ آغاز جو ہے پروگرام کا وہ تو حمد باری تعالیٰ ہی سے کریں گے. اس کے لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ بارگاہ خداوندی میں حمد باری تعالیٰ. نوا سنتا ہے التجا سب کی خدا سنتا ہے. ہم کے بندے ہیں, ہم کے بندے ہیں, ثنا کرتے ہیں وہ کہ خالق ہے, ثنا سنتا ہے. میں بندہ آسی ہوں, خطا کار ہوں مولا. میں بندہ آسی ہوں, خطا کار ہوں مولا. لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا. مولا میں بندہ عاصی ہوں, اور ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل. ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل. ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا. مولا میں بندہ عاصی ہوں, وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے. وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے. تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا. مولا میں بندہ عاصی ہوں, اور تو میری خطاؤں کو عطاؤں میں
بدل دے بن تیری عطاؤں کے میں لاچار ہوں مولا مولا میں بندۂ عاصی ہوں اور جن سے میں گزر جاؤں وہ در کھول دے مجھ میں جن سے میں گزر جاؤں وہ در کھول دے مجھ میں خود اپنے ہی راستے کی میں دیوار ہوں مولا میں بندۂ عاصی ہوں سبحان اللہ بھائی، کیا کہنے حسان، ماشاءاللہ سلامت ہو، بہت اچھا پڑھا اور بہت ہی عمدہ آغاز ماشاءاللہ حمد باری تعالیٰ سے پروگرام کا ہوا ہے۔ ہمارے ساتھ عالم دین جناب مفتی خرم صاحب موجود ہیں۔ مفتی صاحب آپ کی جانب سوال لے کر آنا چاہوں گا۔ اب چونکہ جشن آزادی کی تقریبات چل ہی رہی ہیں وطن عزیز میں بھی، اور 2 دنوں کے بعد یوم آزادی بھی ہے، 76واں یوم آزادی ہے ہمارا۔ یہ آزادی ہم کہتے ہیں نا کہ جو چیز بڑی آسانی کے ساتھ حاصل ہو جائے نا اس کی قدر نہیں ہوتی۔ مطلب میری نسل کے، میری عمر کے جتنے لوگ ہیں جو 80s اور 90s میں، ہم نے صحیح معنوں میں ان مشکلات کو شاید سمجھا بھی نہیں، اور اگر واقعات سنے بھی ہیں تو سیکنڈ جنریشن سے سنی ہے، اس فرسٹ جنریشن سے ان واقعات کو نہیں سنا جو اس پورے پروسیس میں شامل تھے۔ مفتی صاحب، یہ آزادی ہے کیا؟ کس قدر قیمتی شے ہے، اور جن لوگوں کے پاس آزادی جیسی نعمت نہیں ہوتی ان کے زندگی کے شب و روز کیسے گزرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ڈاکٹر صاحب، بہت ہی اہم سوال ہے، اور چونکہ جشن آزادی کا سلسلہ ہے اور زندہ قومیں اپنی اس کیفیت کا اظہار یقیناً خوشی سے کرتی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں کسی کی غلامی میں نہیں رکھا۔ اصل چیز جو آپ کا سوال ہے نا، اس کے کچھ مقدمات ہیں، اس کو یعنی اس طرف آنے سے پہلے، یعنی ہم جو موجود لوگ ہیں اور ہمیں بہت آسانی کے ساتھ یہ نعمت میسر آ گئی، اس لیے ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ بلا شبہ یہ ایک فنومینا ہے اور اس کی حقیقت سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن صرف کیا یہ 76 سال کے اندر ہی ہم وہ چیز بھول گئے؟ اگر یہ وطن عزیز انشاءاللہ صبح قیامت تک باقی رہنے کے لیے، تو اب جو ہمارے بعد جو نسلیں آنے والی ہیں، مطلب وہ تو آزادی کی قیمت بالکل ہی کھو دیں گے، کیا انہیں احساس نہیں ہوگا؟ تو جس طرح ابھی تو صرف تیسری پیڑھی چل رہی ہے، ٹھیک ہے نا، 3rd جنریشن ہے یا کچھ 4th جنریشن آنے والی ہوگی بس۔ اب جو یہ جنریشنز کا سلسلہ ہے جو قیامت تک انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا، جس طرح بزرگوں کی بشارات ہیں پاکستان کے حوالے سے، اور انشاءاللہ اسلامی ممالک کے اندر جو سربراہی کی کیفیت، جو لیڈرشپ کی سکلز یہاں سے انشاءاللہ آنے والی ہے، تو اپنی آنے والی نسلوں میں اس جذبہ آزادی کو ہمیشہ زندہ و جاوید رکھنے کے لیے اس فلسفے کو زندہ رکھنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، سٹوریز پرانی ہو سکتی ہیں، سٹوریز پرانی ہو سکتی ہیں، واقعات حالات پرانے ہو سکتے ہیں، اور جتنا جنریشن گیپ آئے گا، جتنا وقت گزرے گا، یقیناً اس میں وہ جدت پڑتی جائے گی، یقیناً وہ یعنی وہ جو کیفیت ہوتی ہے نا تکلیف سے خود گزرنے والے کی، وہ کیفیات یقیناً مان پڑیں گی۔ لیکن فلسفہ، نظریہ، مقصد صدیاں گزر جاتی ہیں، کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ یہ فلسفہ، نظریہ اور مقصد ہے جو قوموں کو ہمیشہ زندہ و جاوید رکھتا ہے، انہیں ان کی بنیادوں پر ہمیشہ مضبوط اور مستحکم رکھتا ہے، اور ہر آنے والی نسل کو یہ باور کراتا ہے کہ تمہارے پرکھے، تمہارے بزرگ، تمہارے اجداد، تمہارے اسلاف یہ ساری محنتیں کیوں کر گئے تھے، اور تمہیں اس کی تکمیل کے لیے کیا کیا کردار ادا کرنا ہے۔ اصل مقصد یہ ہے۔ تو وہ ٹھیک ہے، سٹوریز نہیں سنی، کسی نے نہیں سنی، کوئی بات نہیں سن سکا، لیکن فلسفہ، نظریہ، ہر نسل پر یہ قرض ہے اس ملک کا کہ اپنی آنے والی نسل کے اندر وہ فلسفہ، نظریہ منتقل کر جائے۔ کیا خوبصورت، بھلے واقعات نہ سنائے کہ نظریے کی حفاظت بھی فرض ہے۔ جی، مائگریشن کی سٹوریز بھلے نہ سنائے، لیکن فلسفہ،
نظریہ اور مقصد منتقل کرنا ہر نسل پہ فرض ہے کہ اپنی آنے والی نسل میں نیو جنریشن میں وہ فلسفہ و مقصد لازمی اس کو منتقل کر جائے. یہی مقصد اور فلسفہ جاننے کے لیے اگر ہم ہسٹری کی طرف جاتے ہیں, تاریخ کی طرف جاتے ہیں, جب ہم آزادی کی بات کر رہے ہیں تو یہ جو بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو جو آزادی ملی ہے وہ کس چیز سے آزادی ملی؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے, کیا ان کو بیڑیوں میں باندھ کے رکھا گیا تھا؟ کیا ان کے گھروں پہ تالے لگے ہوئے تھے؟ کیا ان کو سلاخوں کے پیچھے بند کیا گیا تھا؟ کون سی آزادی تھی؟ یہ آزادی جو تھی یہ نظریے کی آزادی تھی. یقیناً. یعنی شخصیات اپنے جسموں کے ساتھ تو آزاد ہیں, آزادانہ چہل پہل ہو رہی ہے, ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں, شہروں میں سفر ہو رہا ہے, ملکوں میں سفر ہو رہا ہے, نہ مساجد کی تعمیر پہ پابندی ہے, نہ درسگاہوں کی تعمیر پہ پابندی ہے, باقاعدہ یونیورسٹیز جناب والا ہندوستان کے اندر کام کر رہی ہیں اور مسلمان طلبہ بڑی تعداد کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں. خود قائد محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان سے انگلستان جا رہے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے. یہ ساری اپرچونٹیز موجود ہیں. تو کس چیز کی آزادی تھی اور کس چیز سے آزادی تھی؟ تو اصل جو آزادی ہے وہ نظریے کی آزادی ہے کہ ٹھیک ہے مسلمان آزاد ہے اپنی نقل و حرکت کے اندر, لیکن اسلام آزاد نہیں ہے اپنے نفاذ کے اندر. صحیح. یہ پوری جد و جہد, پوری جو تاریخ ہے تحریک پاکستان کی, اس کا بنیادی فلسفہ اور نظریہ یہ ہے کہ ہمیں صرف روٹی کپڑا اور مکان نہیں چاہیے, ہمیں صرف وہ تو تب بھی تعلیم, میسر تھا, بالکل سب کچھ میسر تھا. ہمیں کیا چاہیے؟ اللہ نے جو ایک آفاقی نظام قرآن و سنت کی صورت میں ہم کو عطا کیا ہے, ہمیں اس آفاقی نظام کے تحت زندگی گزارنے کی آزادی چاہیے. صحیح. ہم ایک ایسی حکومت کے زیر اثر رہ رہے ہیں جو قرآن و سنت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے, جہاں عدل اور انصاف کا بول بالا نہیں ہے, جہاں طبقاتی تقسیم مزید بڑھتی چلی جا رہی ہے, جہاں اوپر کی یعنی اونچی ذات اور نیچی ذات کا تصور باقاعدہ پروان چڑھایا جا رہا ہے, لوگوں کو لوگوں کی غلامی میں دیا جا رہا ہے, اور ہم بحیثیت مسلمان صرف اللہ کے بندے ہیں. کوئی بھی آزاد انسان کسی دوسرے انسان کا غلام ہرگز نہیں ہے. تو اصل مقصد, اصل نظریہ, اصل فلسفہ یہ تھا کہ ہم نے اللہ کی زمین پر اللہ کے دیے ہوئے نظام کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنی ہے. اور اس نظریے سے جو میں آپ کی گفتگو سے سمجھ پایا ہوں, اس میں ایک بڑا اہم معاملہ حمیت کا بھی ہے, قومی حمیت کا معاملہ بھی ہے کہ ویسے تو سارے لوگ ہی آزاد تھے اپنی معاش کے لیے بھی, اپنی تعلیم کے لیے بھی, روزگار کے لیے بھی اور آمد و رفت کے لیے بھی, لیکن ایک قومی غیرت کا بھی تو معاملہ ہوتا ہے نا کہ ہم پر ایک غیر قوم حکمران ہے, ہم پر ایک دوسرے مذہب والا حکمران ہے, ہم اس کی حکمرانی میں, اور دنیا ہمیں غلام کے نظر سے دیکھتی ہے کہ فلاں قوم اس وقت فلاں قوم کی غلامی میں ہے. تو وہ جو ایک انسان کی سیلف رسپیکٹ جس طرح سے مجروح ہوتی ہے تو قومی رسپیکٹ بھی مجروح ہوتی ہے. تو حمیت کا بھی معاملہ ہے. بالکل ایسے ہی ہے, لیکن اس وقت جس دور میں ہم جی رہے ہیں, 5th جنریشن وار کا سلسلہ چل رہا ہے. اب کسی کو غلام بنانے کے لیے کسی دوسرے ملک کی فوج کا آپ کے ملک میں آنا ضروری نہیں ہے. صحیح. اب غلامی ایسے نہیں ہوتی کہ جناب ٹروپس اتریں گے اور آپ کو جو ہے سرنڈر کرنا پڑے گا. زمانے کے انداز بدلے اب گئے. غلامی ہوتی ہے ذہن سے, اس لیے میں بار بار نظریے اور فلسفے کی بات کر رہا ہوں. اب انہیں اپنے ہتھیاروں والی فوج اتارنے کی ضرورت نہیں ہے. اب اپنے نظریات وہ سوشل میڈیا کے ذریعے, پرنٹ میڈیا کے ذریعے, الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے, نصاب کے ذریعے, کتابوں کے ذریعے اور اپنے خریدے ہوئے اعلی کار افراد کے ذریعے ہماری نسلوں کے ذہنوں میں منتقل کر رہے ہیں, اور ہم انتہائی افسوس کے ساتھ ذہنی غلامی کے شکار ہو جا رہے ہیں. ہم مغرب سے مروب ہوتے چلے جا رہے ہیں, ہم اپنے دشمنوں کی ثقافت سے مروب ہوتے چلے جا رہے ہیں, ہم ان کے لائف اسٹائل کو اپنانا پسند کرنے لگے. یہ غلامی اس وقت ہمیں اس غلامی کا سامنا کرنا زیادہ خطرناک ہے, انتہائی خطرناک ہے کہ جب غلاموں کو اپنی بیڑیوں سے پیار ہو جائے تو وہ کیفیت, اور ہم اس سے نکلنا نہیں چاہتے چونکہ یہ کمفرٹ زون ہے, اور ہم نے اس کو اپنا آئیڈیل بنا لیا ہے. یہ لگزریس لائف اسٹائل, اس کیفیت میں زندگی گزاریں گے تو شاید ہم. پھر حمید بھائی کی جانب جاؤں گا. جو آپ نے بات کی نا ذہنی غلامی, کبھی کبھی ہم سوچتے بھی ہیں کہ اس خطے میں رہنے والے لوگ, یعنی کہ جو بر صغیر پاک و ہند میں رہنے والے لوگ ہیں, یہ عرصہ دراز تک کسی نہ کسی صورت قومی اعتبار سے, مسلمانوں کو تو ایک قومی تصور کیا گیا ہے, لیکن کسی نہ کسی صورت باہر سے آئے فاتحین کے زیر تسلط رہیں. جی, چاہے آپ مغلوں کا دور دیکھ لیں, چاہے آپ افغانوں کا دور دیکھ لیں, یا اس سے پہلے کا دور دیکھ لیں, پھر انگریزی سامراج. ہمیں تو مطلب یہاں کے مقامی لوگوں کو حکمرانی تو 1947 کے بعد نصیب ہوئی ہے. تو یہ جو ایک عرصہ دراز تک غلامی کا دور چلا ہے نا, قریباً 700-800 سال, مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے جین میں داخل ہو گیا ہے.
بالکل اس کے گٹھی میں، اثرات ہیں، ہاں۔ بالکل اس کے اثرات ہیں، اس کے اثرات ختم نہیں ہوئے، بالکل ایسے ہی ہے، اور ابھی بھی کئی نسلیں لگیں گی ہمیں ذہنی طور پر آزاد ہونے کے لیے۔ دوسری جو میں آپ کی توجہ اسی سوال کے ساتھ میں دلانا چاہوں گا، دیکھیں ایک ہے اس ملک کی جغرافیائی سرحدیں، باؤنڈریز ہیں، اس کی حدود ہیں، مختلف ممالک کے ساتھ ہمارے بارڈرز لگتے ہیں، یہ ہے جغرافیائی سرحد۔ دوسری ہے نظریاتی سرحد۔ ہاں تو اس وقت الحمدللہ پاکستان اپنی جغرافیائی سرحدوں کے ساتھ ایک محفوظ ترین ملک ہے، ایک بہت بہترین آرمی، ایک بہت بہترین لشکر ہمارے پاس، جی، بہت بہترین، جو دین، جو وطن کے لیے قربانی دینے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں، جذبے سے سرشار۔ تو الحمدللہ جغرافیائی سرحدوں کے لیے تو ہمیں بے فکر ہو کر اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت بھی فرمائے، اس ملک کی بھی حفاظت فرمائے، لیکن جو نظریاتی سرحدیں ہیں اس کی حفاظت کرنا ہر پاکستانی کا فرض ہے۔ یقیناً یہ وقت کا تقاضا ہے کہ نہ صرف نظریاتی جغرافیائی بلکہ نظریاتی سرحدوں کی حفاظت بھی کریں، چونکہ ایک قوم کسی طاقت کے زیر تسلط قائم تو ہو سکتی ہے، زیر اثر قائم تو ہو سکتی ہے، لیکن باقی رہنے کے لیے اسے نظریے کی ضرورت ہوتی ہے، فلسفے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اقبال نے بھی کہا تھا نا کہ زمانے کے انداز بدلے گئے، خرد کو غلامی سے آزاد کر۔ بہرحال حمید بھائی آپ کی جانب آؤں گا کہ علامہ صاحب نے ماشاءاللہ بڑی تفصیل سے ہمیں آگاہ کیا کہ کس طرح سے جو ہے وہ آزادی ایک نعمت ہے، اس کی قدر و منزلت ہونی چاہیے اور کیوں ہم اس میں کوتاہی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اب آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ ہم آزادی کو جس طرح سے سیلیبریٹ کرتے ہیں، ہم جس طرح سے مناتے ہیں، آج کل تو بالکل ہی ایک وہ بدل کر ہی رہ گیا ہے۔ میں اس پورے سیگمنٹ کی طرف نہیں جا رہا، میں صرف یہ جاننا چاہوں گا کہ آزادی کو منانے کا بہت اچھا طریقہ، بہت اچھا ذریعہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے ہم وطن جو آزاد ہونے کے باوجود بھی ان نعمتوں سے محروم ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں، جسے ایک انسان استعمال کرنے میں آزاد ہوتا ہے، وہ ان نعمتوں کو استعمال کرنے میں آزاد نہیں ہے، وہ پانی انہیں دستیاب نہیں۔ ہم جس آزادی کے ساتھ پانی کا گلاس حاصل کر پاتے ہیں وہ نہیں کر پا رہے، ہم جس آزادی کے ساتھ خوراک حاصل کر پاتے ہیں وہ نہیں کر پا رہے، شیلٹر نہیں کر پا رہے، دوائیاں نہیں مل رہی، تعلیم نہیں مل رہا۔ تو ان لوگوں کو آزادی کی نعمتوں سے بہرہ مند ہونے میں ہم ان کے مددگار بن جائیں۔ آزادی ایسے بھی تو سیلیبریٹ کی جا سکتی ہے۔ بالکل آپ نے صحیح فرمایا عمران بھائی۔ میں تو یہ کہوں گا کہ اس وقت ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم شہدائے پاکستان کا اس وقت ذکر کر رہے ہیں، اور ایسے اللہ والوں کا ذکر کرنا۔ شہدائے پاکستان تو در حقیقت اللہ والے ہی تھے نا، جنہوں نے ایک نظریے کے تحت اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ کسی مال کی خاطر انہوں نے اپنی جانیں نہیں دی، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کی سربلندی کے لیے اور ایک ایسا خطہ حاصل کرنے کے لیے انہوں نے جد و جہد کی، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ وہ چاہتے تھے کہ ملک کے اندر ایک ایسا ملک حاصل کیا جائے جہاں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستوں کے مطابق دین کو نافذ کر سکے۔ تو وہ ایک مشن تھا، ایک مقصد تھا، ایک نظریہ تھا۔ جیسا کہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ اگر نظریہ نہیں ہے تو سب کچھ بیکار ہے۔ خطۂ زمین تو دیکھیں اس وقت بھی میسر تھا، آج بھی زمین موجود ہے، وہاں بھی کھاتے تھے، یہاں بھی کھاتے تھے۔ تو اگر مقصد بیچ میں نہ ہو تو پھر تو اس تقسیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور باقی دوسری چیز رہ گئی احساس کی، کہ اس وقت بھی مسلمان ایک دوسرے کا احساس کیا کرتے تھے، اور خاص طور پر جب یہ مملکت اسلامیہ قائم ہو گئی تو ہماری ذمہ داریوں میں پھر دوہرا ایک اضافہ ہو گیا کہ ہمیں اس کا زیادہ احساس کرنا ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کا بھی، کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ اگر یہی بدترین صورتحال اس وقت اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر بھی ہو، جس کو ہم اسلامی بھی کہیں، جمہوری بھی کہیں اور پاکستان بھی کہیں، لیکن ہم اس مقصد کو فوت کر دیں کہ جب ہم اپنے جو اسلامی بھائی ہیں ہمارے، ہم ان کی غربت کو فراموش کر دیں اور ان چیز کا احساس ہمارے اندر سے ختم ہو جائے کہ اگر وہ بھوکے ہوں، پیاسے ہوں اور ہم اپنے بچوں کے ساتھ عیش کر رہے ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ حقیقی طور پر وہ مملکت کا حصول نہیں ہوگا۔ جہاں ایک طرف ریاست کی ذمہ داری ہے، وہاں عوام الناس کی بھی یہ ذمہ داری ہے، آپ کی اور میری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ان غریب بھائیوں کا احساس کریں کہ جو بنیادی سہولیات سے محروم ہیں، چاہے کھانے کی حد تک ہو، پینے کا پانی کا معاملہ ہو، یا اور دیگر جو بھی کوئی ضروریات ہوں۔ مطلب یہ سمجھ لیں کہ وتعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ وہ تعاون ہمیں ہر سطح پہ کرنا ہے۔ الحمدللہ ایک مملکت تو حاصل ہو گئی، لیکن ہمارے اندر اس احساس کو جمع رہنے کی ضرورت ہے۔ وہ احساس جو کہ غریبوں کی مدد کے لیے مطلب یہ جذبہ ہے، وہ احساس جمع ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ بے حسی قائم رہی تو پھر ہم
حقیقی مقاصد کو جو ہے نا وہ فراموش کر دیں گے، یہ سمجھ لیجئے۔ ہاں، تو آزادی منانے کا یہ بہت اچھا طریقہ ہے نا کہ جی اپنے جی لوگوں کی مدد کی جائے، بالکل اس طرح بھی سیلیبریٹ کیا جا سکتا بالکل ہے بالکل آزادی کو۔ بالکل اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جب قوم کسی مشکل دور سے گزر رہی ہو تب تو سب سے زیادہ ضرورت انہی چیزوں کی ہوتی جی ہے، جی بالکل کیونکہ ہم پسے ہوئے طبقے کے ساتھ، آپ ایک گھر کی مثال لے لیجئے، اگر گھر میں 6 افراد ہیں اور 4 افراد معاشی تنگی کا شکار ہیں، ان کو تعلیم نہیں مل رہی، وہ صحت کے مسائل سے دوچار ہیں، تو وہ خاندان ترقی پا سکتا ہے؟ کبھی نہیں پا سکتا۔ تو نہیں یہ ملک بھی ہمارا گھر ہے، خاندان جیسا ہے، تو ہمارا ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ مظلوم ہے، پسا ہوا ہے، بنیادی جو زندگی کی ضروریات ہیں، سہولتیں ہیں، اس سے محروم ہے۔ تو ان طبقات کی موجودگی کے ساتھ تو ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ بالکل تو جب ایسا نہیں ہے کہ صرف وہ ترقی نہیں کر پائیں گے بلکہ ہم بھی ترقی نہیں کر پائیں گے۔ ابھی پاکستان میں 8 کروڑ لوگ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں، بالکل تو ملک کی جو سوشو اکنامک کنڈیشن ہے جیسی بھی ہے وہ اس جگہ پہ، اگر ملک میں 16 کروڑ لوگ انٹرنیٹ استعمال کرنے لگ پڑے تو یقیناً ملک کی اکانومی ڈیولپ کر جائے گی۔ بالکل جب ملک کی اکانومی ڈیولپ کرے گی تو اس سے ہمیں بھی فائدہ ہوگا۔ بھائی دیکھیں، جب ہم ملکی استحکام کی بات کرتے ہیں تو استحکام کے اندر مجموعی طور پر ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ استحکام سے مراد کسی عمارت کی تعمیر نہیں ہے، یقیناً ہاں۔ بلکہ لوگوں کی خوشحالی بھی اس کے اندر شامل ہے۔ تو میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ ہمیں تو اسلام بھی اس بات کی ترغیب دیتا ہے، اور جب ہم نے پاکستان تو بنایا ہی اسلام کی سربلندی کے لیے نا، ایک جداگانہ جو تصور تھا وہ یہی ہے کہ ہم یہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو جاری و ساری رکھیں گے۔ صحیح ہے؟ تو اگر ہم ان کے احکامات کو فراموش کر دیں اور اپنے بھائیوں کی جو ہے غربت کا احساس نہ کر سکیں، ان کی تکلیفوں کا احساس نہ کر سکیں، تو پھر یہ ایسے ملک کا فائدہ کیا؟ پھر تو وہ جو ایک نظریہ تھا وہ نظریہ تو ختم ہو جائے گا اپنی جگہ پر۔ تو اس احساس کا رہنا جو ہے وہ ضروری ہے اور ہمیشہ رہنا ہے، کہ جیسے حضرت صاحب نے فرمایا کہ ہمیں یہ چیزیں تو نسل در نسل جو ہے آگے منتقل کرنی ہے اور لوگوں کو سمجھانا ہے۔ ٹھیک ہے وہ واقعات پرانے ہو سکتے ہیں لیکن نظریہ پرانا نہیں ہوتا، وہ تو سدا بہار رہتا ہے۔ ہمیں بتانا چاہیے کہ کس مقصد کے لیے ہم نے یہ پاکستان کو بنایا ہے۔ اور جیسا کہ انہوں نے فرمایا کہ بھئی وہ دیکھیں جو اس کی جغرافیائی سرحدیں ہیں الحمدللہ وہ تو محفوظ ہاتھوں پر ہیں، جو اندرونی خلفشار ہے۔ اب دشمن جب حملہ کرتا ہے تو وہ انہوں نے صحیح فرمایا کہ دیکھیں اب وہ زمانہ چلا گیا کہ جب فوجوں کے ذریعے ملکوں پہ قبضہ کیا جاتا تھا، اب تو اذہان کو بدلا جاتا ہے، ذہنوں کو بدلا جاتا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ جب یہ یہاں کے نوجوان جو ہے وہ اسلام پہ اگر کاربند رہیں گے تو پھر تو یہ ایک بہت بڑا اسلام کا قلعہ بن جائے گا۔ تو اس کو کمزور کرنے کا طریقہ یہ ہے اغیار نے کہ انہوں نے اپنی تہذیب کو یہاں پر دے مارا، اور لوگ آہستہ آہستہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماحول تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہا ہے۔ تو اس میں جہاں علماء کرام کی بھی اپنی اہمیت ہے وہ بھی بتاتے ہیں اپنے بیانات میں، وہاں ہمیں گھر سے بھی جو ہے نا اس تربیت کی ضرورت ہے، اور والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو نظریہ پاکستان کے بارے میں بتائیں اور اس بات کو بتائیں کہ کس مقصد کے لیے ہم نے نوجوان بھی اسے سمجھے، نوجوان بھی اس کو اور سمجھیں۔ یہ جو 5th جنریشن وار اور یہ سارا کچھ جس کا تذکرہ چل رہا ہے، اس سے بچنے کا سب سے آسان حل، سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے نظریے میں تگڑے ہو جائیں، ہم اس فلسفے کو سمجھیں جس فلسفے کی بنیاد پر پاکستان بنا تھا۔ ہمارے ملک کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، لیکن یہ کس چیز کی کاپی کرتے ہوئے بنایا گیا تھا؟ یہ 1400 سال پہلے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں دنیا کی پہلی فلاحی ریاست کا قیام فلاحی ریاست کو قائم کیا تھا، دنیا کی پہلی فلاحی ریاست اور نظریاتی ریاست پاکستان بھی اسی تسلسل میں، پاکستان کو بھی جو ہے مطلب نظریاتی طور پر اسی تسلسل میں ہمارے اجداد نے بنایا ہے۔ تو یہ ایک فلاحی ریاست بھی ہے، اور فلاحی ریاست کی سب سے بڑی ذمہ داری یہی ہوتی ہے جس کے لیے ہم آج بیٹھے ہیں کہ اپنے لوگوں کی مدد کی جائے، اپنے لوگوں کو اپلفٹ کیا جائے، اپنے لوگوں کو جو پسماندہ ہیں، جو پسے ہوئے ہیں اور زندگی کی بنیادی ضرورتوں سے محروم ہیں، ان لوگوں کو جو ہے وہ ترقی کی دوڑ میں شامل کیا جائے، اب چاہے وہ جس بھی چیز میں ان کی مدد ممکن ہو سکے۔ اور اسی لیے احساس فاؤنڈیشن اور احساس ٹرسٹ بھی الحمدللہ 12 سال سے تقریباً سرگرم عمل ہے، اور مختلف شعبہ جات الحمدللہ احساس فاؤنڈیشن کے فعال ہیں۔ اس وقت پوری دنیا میں ہمیں دیکھا جا رہا ہے خصوصی ٹرانسمیشن آج ہم احساس فاؤنڈیشن USA کے لیے ہم کر رہے ہیں، وہاں کے لوگوں کے لیے آج ہماری یہ خصوصی نشریات ہیں، ہم وہاں کے لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں اور انہیں ہم آگاہی بھی دے رہے ہیں کہ احساس فاؤنڈیشن جو پچھلے تقریباً 11-12 سالوں سے سماجی شعبے میں مختلف سیکٹرز ہیں، الحمدللہ احساس فاؤنڈیشن کے
چاہے وہ خواتین کی امپاورمنٹ ہو، چاہے وہ صحت کے شعبے میں ہو، تعلیم کے شعبے میں ہو، مسجدوں کی تعمیر کے حوالے سے ہو، مدارس کی تعمیر کے حوالے سے ہو، طلباء کو وظائف کی فراہمی ہو، انہیں کتابیں اور یونیفارم کی فراہمی ہو، اور اسی طرح سے جب ملک میں کوئی آفت آ جائے، جس طرح سے زلزلے میں ہم نے دیکھا، جس طرح سے سیلاب کی تباہ کاریاں تھی، بہت زیادہ بارشیں ہوئی، لوگوں کے مکانات منہدم ہو گئے، ان تمام چیزوں میں چاہے وہ ریگولر بیسس پر ہونے والے کام ہوں یا جسے ہم کہتے ہیں کوئی ایمرجنسی سچویشن ملک میں آ جائے، الحمدللہ احساس فاؤنڈیشن ہر اول دستے کا کردار ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، آپ لوگوں کے تعاون سے کوشش کرتا ہے۔ اس وقت ہم خصوصی اپیل واٹر پمپ کے حوالے سے کر رہے ہیں، ہینڈ پمپ کے حوالے سے کر رہے ہیں، جو ملک کے دور دراز علاقوں میں احساس کی جانب سے لگائے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے کو دراز کرنے کے لیے، بڑھانے کے لیے احساس آپ کے آگے یہ سوال لے کر آیا ہے کہ آپ آگے بڑھیں، احساس کا دست و بازو بنیں اور کہیں پہ بورنگ کروانے کے لیے، کنویں کھدوانے کے لیے احساس فاؤنڈیشن کے ساتھ تعاون کریں۔ اکاؤنٹ ڈیٹیلز اسکرین پر موجود ہیں، ہمارے IBAN نمبرز بھی اسکرین پر موجود ہیں، آپ دنیا بھر میں جہاں سے بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ اپنی رقم آن لائن ہم تک بھیج سکتے ہیں۔ آپ ہماری ویب سائٹ پر جائیں گے تو سامنے ہی آپ کو ڈونیشن کا پورٹل دکھ جائے گا، آپ اس پورٹل پر کلک کریں اور ساتھ ہی ساتھ آپ ویزا یا ماسٹر ڈیبٹ کارڈ کے ذریعے بھی پیمنٹ، کریڈٹ کارڈ کے ذریعے پیمنٹ کر سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو ہمارے نمائندوں سے بات بھی کر سکتے ہیں، ہمارے ٹیلی فون نمبرز بھی اسکرین پر موجود ہیں۔ اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں یا UK میں رہتے ہیں تو ہمارے آفیسز بھی تشریف لا سکتے ہیں، ہمارے نمائندوں سے بالمشافہ ملاقات کر سکتے ہیں، اور جس بھی شعبے میں آپ کی دلچسپی ہو آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ کچھ ریٹ لسٹ بھی اس وقت اسکرین پر موجود ہے، میں آپ کی آسانی کے لیے انہیں پڑھ بھی دیتا ہوں۔ اگر آپ کسی ایک خاندان کو ایک ماہ کے لیے راشن دینا چاہتے ہیں، جو کہ 6 سے 8 افراد پر مشتمل ایک خاندان ہے، اسے ایک ماہ کا راشن، تو محض $65 کے ساتھ آپ احساس کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں اور آپ کی جانب سے یہ ایک ماہ کا راشن ایک خاندان کو پہنچا دیا جائے گا۔ اگر آپ ایک وقت کا دسترخوان لگانا چاہتے ہیں، جو آپ دیکھتے ہیں مختلف چوک پر، شاہراہوں پر، ہسپتالوں کے اطراف میں ہمارے دسترخوان موجود ہیں احساس فاؤنڈیشن کے، اور وہاں پہ زیادہ تر جو مزدور طبقہ ہے، جو غریب طبقہ ہے، وہی وہاں پر بیٹھ کر جو ہے وہ کھانا کھاتا ہے۔ اور بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں، ہمارے والنٹیئرز ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ ویسے تو کام کرتے ہیں، کوئی جسے ہم کہتے ہیں کہ ڈیلی ویجز کے اوپر دہاڑی دار مزدور ہے، وہ کوئی 800، 1000 روپے، 1100 روپے یومیہ اجرت پر کام کرتے ہیں، لیکن وہ ایک وقت کا کھانا وہاں سے کھاتے ہیں تاکہ وہ 150-200 روپے کم از کم بچا سکیں، تو مہینے کے آخر میں ان کے کوئی 4-4.5 ہزار روپے بچ جاتے ہیں۔ یہی وہ رقم ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس سے ہم اپنے بچوں کی تعلیمی اخراجات کو پورا کر لیتے ہیں۔ تو یہ دسترخوان بھی بڑی اہمیت کے حامل ہیں اور لوگوں کو بڑا فائدہ ہو رہا ہے۔ اگر آپ ایک وقت کا دسترخوان ڈونیٹ کرنا چاہیں احساس فاؤنڈیشن کی وساطت سے تو $35 کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ایک چھوٹا ہینڈ پمپ لگانا چاہتے ہیں کسی بھی ایسے علاقے میں جہاں پر پانی پینے کا دستیاب نہیں ہے تو محض $185 کے ساتھ آپ تعاون کر سکتے ہیں۔ آپ مسجد کی تعمیر میں اگر اپنا حصہ شامل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے $9,500 کے ساتھ آپ تعاون کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ احساس کا ایک بہت ہی اہم شعبہ سادات کرام کی خدمت کا بھی ہے۔ سادات پروجیکٹ الحمدللہ ایک بالکل علیحدہ سے احساس فاؤنڈیشن کا ایک شعبہ ہے جس میں سادات کرام کی خدمت بہت ہی تکریم کے ساتھ، عزت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ اس کا انتظام کیا جاتا ہے، انتظام کیا جاتا ہے۔ اگر آپ اسے الحمدللہ احساس اپنے لیے خوش بختی سمجھتا ہے، اور ہمارے جہاں بہت سے شعبہ جات ہیں یہ وہ شعبہ ہے، میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اس شعبے کو ہم اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں، ہم اپنے ماتھے کا جھومر سمجھتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم سادات کرام کی خدمت کر سکیں اور اپنے ستھرے پیسے سے ہم یہ کام کر سکیں۔ تو محض $121 کے ساتھ سادات کرام کے لیے، ایک خاندان کے لیے کچھ پروجیکٹ جو ہے وہ احساس فاؤنڈیشن کی جانب سے بنایا گیا ہے۔ تو اگر آپ اس شعبے میں تعاون کرنا چاہتے ہیں تو $121 کے ساتھ آپ تعاون کر سکتے ہیں۔ احساس فاؤنڈیشن کے حوالے سے مزید تفصیلات بھی پروگرام کے آنے والے حصوں میں ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ گفتگو کا سلسلہ ہمارے مہمانوں کے ساتھ جاری ہے۔ اس سے پہلے کہ سوالات کا سلسلہ ایک بار پھر سے شروع کریں، میں چاہوں گا کہ پروگرام میں ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل کر لیتے ہیں۔ حسان ہمارے ساتھ موجود ہیں، حسان بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد
لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے تیرائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے تیرائے ہوئے ہیں، سر پہ رکھ دیجئے داست تسلی، آقا غم کے مارے گئے زمانے کے ستائے ہوئے ہیں، غم کے مارے ہیں زمانے کی ستائے ہوئے ہیں، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، مولا حیدر کی شجاعت کے میں واری جاؤں، مولا حیدر کی شجاعت کے میں واری جاؤں، ایک ہی ہاتھ سے خیبر کو اٹھائے ہوئے ہیں، ایک ہی ہاتھ سے خیبر کو اٹھائے ہوئے ہیں، شرم سیاہ سے نہیں سامنے جایا جاتا، شرم سیاہ سے نہیں سامنے جایا
ہیں کیوں نہ پلڑا تیرے آمال کا بھاری ہو نصیر اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں سبحان اللہ بھائی حسان میں ہماری دعا ہے رب تعالیٰ آپ کی آواز کو سلامت رکھے، آپ کے لہجے کو سلامت رکھے، آپ کی خوش الحانی میں مزید اضافہ، مزید برکتیں عطا فرمائے۔ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، اس پار سے ایسا ہے اگر گنبد خضرا، اس پار سے ایسا ہے ادھر کیسا لگے گا، اور رکھ لوں جو امامے پہ نبی پاک کا نالین، شاہوں کے مقابل میرا سر کیسا لگے گا۔ کیا بات ہے جی، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی عشق رسول ہی میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی خرم صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے۔ مفتی صاحب، احساس فاؤنڈیشن کے حوالے سے پانی کی اپیل ہم خصوصی طور پر کر رہے ہیں، آزادی کا مہینہ بھی ہے، بات وہیں سے جوڑنا چاہیں گے کہ آزادی منانے کا ویسے تو ہم لوگوں کو ترغیب مختلف صورتوں میں دلاتے ہیں کہ یہ رب تعالیٰ کا حکم بھی ہے، حکم خداوندی ہے، نبی کریم نے بھی اس کی ترغیب دلائی ہے، اصحاب کا طریقہ بھی رہا ہے، یعنی کہ اللہ کا حکم بھی ہے، نبی کی سنت بھی ہے، اصحاب کا طریقہ بھی ہے، لوگوں کی غریب لوگوں کی مدد کرنا ہمیں دینی طور پر بھی اس کا حکم ہے، اور ملی طور پر بھی ہمیں یہ تحریک ہوتی ہے کہ ہم اپنے ملک میں رہنے والے دیگر بھائی بہنوں کی جو ہے وہ امداد کریں۔ تو یہ آزادی کا مہینہ ہے، اور خاص کر پانی کے حوالے سے ہم یہ اپیل لے کر آئیں کس قدر ضروری ہے لوگوں کو زندگی کی یہ جو بنیادی ضرورت پانی ہے اس کی دستیابی کو یقینی بنانا۔ جیسے آپ نے ماشاءاللہ ہمارے شہزادے حسان اللہ حسینی کو آپ نے دعاؤں سے نوازا، ماشاءاللہ یہ قبیلہ حسان سے حسان ہے۔ ارے ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ اللہ کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو مدحہ سرا حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا صدقہ اللہ پاک نے عطا فرمائے، اپنے والد صاحب کے لیے صدقہ جاریہ، والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ یقیناً والدین بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں کہ اپنی اولاد کو اپنے روش پر، طریقے پہ چلتے ہوئے دیکھیں، اور وہی جذبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی کا اللہ کریم ہماری نسلوں کے اندر بھی منتقل فرمائے۔ آمین۔ اچھا، جو قومی، ملی، مذہبی، یہ تمام تر جذبات، اس کی اگر سمت یعنی قبلہ اگر ایک ہو جائے تو اس کے بہترین اثرات فرد پر اور معاشرے پر نمودار ہوتے ہیں۔ جی، اور جس طرح آپ نے کہا کہ پاکستان نقش ثانی ہے مدینہ منورہ کا، جی جی جی، تو نقش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس طرح کیفیات اور برکات پہلے نقش میں ظاہر ہوئی، وہی برکات، وہی کیفیات دوسرے نقش میں بھی ظاہر ہونی چاہیے۔ بزرگوں کا مقصد تو یہی ہے، اور انشاءاللہ عز و جل ابھی تکمیل کے مراحل باقی ہیں، اور وہ برکات انشاءاللہ ضرور نصیب ہوں گی اگر راستہ وہی رہا، طریق وہی رہا، امام وہی رہا، انشاءاللہ عز و جل برکات ضرور نصیب ہوں گی۔ دین اسلام کی خوبصورتی یہی ہے کہ یہ صرف اپنے پیروکاروں کو عبادت پہ نہیں لگاتا، بلکہ یہ عبادت کا ایک ایسا کامل نمونہ انہیں عطا فرماتا ہے، اور عبادت میں کی ایک ایسی ڈائیورسٹی پوزیشن انہیں دیتا ہے کہ پھر اسلام کے پیروکاروں کی زندگی کا ہر لمحہ اور ان کا ہر عمل عبادت بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک ایسی خوبصورت کیفیت ہے جو صرف اسلام کے اندر ہے، حتیٰ کہ ایک حدیث مبارکہ آج صبح ہی میں پڑھ رہا تھا، اربعین النوویہ بڑی مشہور کتاب ہے امام شرف الدین یحییٰ النووی علیہ رحمہ کی، جس میں 40 حدیثیں انہوں نے جمع کی ہیں۔ تو ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، نیت پہ بات چل رہی تھی، یعنی عمل پہ بات چل رہی تھی۔ تو انسان کی جو فطری خواہشات ہیں، فطری ضروریات ہیں، ان کو پورا کرنے کے حوالے سے ایک صحابی رسول سوال کرنے کہ حضور اس پر بھی ہمیں ثواب ملے گا؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ فطری خواہش حرام طریقے سے پوری کرتا اس پہ گناہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ صحابی نے بولا جی حضور، اگر میں یہ فطری خواہش حرام طریقے سے پوری کرتا تو گناہ ملتا۔
تو سرکار نے فرمایا جب یہ فطری خواہش حلال طریقے سے پوری کرو گے تو اس پر بھی تمہیں ثواب ملے گا، وہ کہ میری ضرورت تھی۔ اسی طرح پانی پینا یہ میری فطری خواہش ہے، ہر انسان کی فطری ضرورت ہے، ہر جاندار کی، ہر جاندار کی، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اس پانی کو اگر میں حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پیوں تو یہ پانی پینا بھی عبادت بن جائے گا۔ یہی کیفیت کھانا کھانے کی، یہی کیفیت لباس تبدیل کرنے کی، کیفیت بیٹھنے کی، چلنے پھرنے، ہر کیفیت۔ اس لیے میں نے کہا ہر کیفیت، ہر عمل اگر اللہ اس کے رسول کے حکم کی تابع ہو جائے تو پھر وہ عمل خود بخود عبادت بن جاتا ہے۔ پھر مسلمان کی تعریف ہی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، پوچھا گیا کہ اچھا مسلمان کون ہے؟ تو یہ نہیں فرمایا جو نمازیں زیادہ پڑھ رہا ہے، جو روزے زیادہ رکھ رہا ہے، جو قرآن کی تلاوت زیادہ کر رہا ہے، یہ عبادات میں فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ سبحان اللہ۔ مسلمان کون ہے؟ مسلمان کی ڈیفینیشن پیغمبر اسلام خود عطا فرما رہے ہیں، ڈیفینیشن ہے نا، تعریف، اور تعریف جو ہے وہ جب تک صادق نہیں آئے گی اس وقت تک کامل چیز سامنے نہیں آئے گی۔ تو ڈیفینیشن خود پیغمبر اسلام نے ارشاد فرما دی کہ مسلمان تو ہے وہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ مومن کی تعریف یہ فرمائی کہ مومن وہ جس کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو جائے، وہ مومن۔ یعنی ایک مسلمان یا ایک مومن وہ ہوتا ہے جو خیر تقسیم کرنے والا ہوتا ہے، وہ سراپا خیر ہوتا ہے، بولتا ہے تو خیر، عمل کرتا ہے تو خیر، دیکھتا ہے تو خیر، ہر کیفیت میں اس سے خیر کا ظہور ہوتا ہے، اور وہ خیر ایسا تقسیم ہو رہا ہوتا ہے کہ ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، پھر وہ پوری سوسائٹی، پورا معاشرہ، وہ پوری قوم، پوری ملت وہ سراپا خیر بن جاتی ہے۔ یہی کیفیت ہمیں مدینہ منورہ میں نظر آئی۔ بنیادی ضروریات سے محروم طبقات وہاں بھی تھے۔ جب حضور جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہاں بھی غربت بہت تھی، افلاس بہت تھی، میٹھا پانی نہیں تھا، چند کنویں تھے پینے کے لیے، پینے کے پانی کے، اور اس کا پانی بھی بیچا جاتا تھا۔ مگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت سے پھر مسلمانوں کو اور تمام جو مسلمان نہیں تھے ان کو بھی، لوکلز کو بھی یہ برکات نصیب ہوئی کہ وہ پانی جو پیسوں سے خرید کر پی جاتا تھا اب وہ پانی مفت میں انہیں ملنے لگا۔ وہ جو افراد جو باقاعدہ کنویں جن کی ملکیت میں تھے، انہوں نے کنویں کا یہ ہم اللہ اس کے رسول کے حوالے کرتے ہیں، وہ جس طرح چاہیں اس کو مسلمانوں پہ تقسیم کریں، اس کا پانی لوگوں کے لیے موجود ہے۔ تو ایک کیفیت تو یہ نظر آئی، یعنی بنیادی ضروریات پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ دوسری کیفیت یہ نظر آئی کہ صرف بنیادی ضروریات میں کھانا پینا پانی نہیں ہے، وہ تو عطا ہوا ہی، بنیادی ضروریات کے اندر جو ہے وہ آپ کی ایڈمنسٹریشن آتی ہے۔ تو ایڈمنسٹریشن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سوسائٹی کو ایڈمنسٹریشن عطا فرمائی ہے، ماڈل دیا، ایک ماڈل دیا ہے۔ پھر جس طرح یہ ہماری لوکل گورنمنٹ ہوتی ہے، اس کے بہت سارے کام ہوتے ہیں، میونسپیلٹی کا کام ہوتا ہے، یہ مدینہ منورہ میں حضور نے پہلی مرتبہ کر دکھایا۔ ایون وہاں پر جو گلیاں تھیں، سڑکیں تھیں، ان کی باقاعدہ حضور علیہ وسلم نے ترتیب فرمائی ہے۔ جو گھر تعمیر ہوتے تھے اس دو گھروں کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے، ایک گلی میں کتنا فاصلہ ہونا چاہیے، مارکیٹ کو کس جگہ پر ہونا چاہیے۔ مدینہ منورہ میں جو حضور نے ٹاؤن پلاننگ کی تھی، وہ ٹاؤن پلاننگ ایسی تھی کہ مدینے کے کسی بھی گلی میں داخل ہوں اس کا مرکز مسجد نبوی شریف ہوتی تھی۔ سبحان اللہ۔ مسافر کہیں سے بھی آئے وہ مسجد نبوی شریف پہنچ جایا کرتا تھا۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے جو مارکیٹ ہے نا، ہمارے وہاں کیا ہوتا ہے کہ ہر گلی کا کونے والا مکان کمرشل پلاٹ ہے، دکان جناب دکان کھولی ہوئی، 3-4 شٹر لگائے ہوئے، آگے 10 فٹ کا چبوترا بھی بنایا ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد ہر گلی کے کونے پہ جو ہے نا موٹر سائیکل اور رش لگا ہوا اور ٹریفک جام ہے۔ ہر کونے کا پلاٹ کمرشل نہیں ہوتا۔ حضور علیہ السلام نے کمرشل ایریا مدینہ منورہ میں باقاعدہ کمرشل ایریا مارکیٹ کو آپ نے پبلک آبادی سے دور کرا ہوا تھا۔ تو یہ چیزیں ہمیں مدینہ منورہ، جی یہ 15 صدیاں پہلے یہ چیزیں ہمیں مدینہ منورہ میں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ایسی ٹاؤن پلاننگ کہیں اور نظر نہیں آئی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی مدینہ منورہ میں آپ کہتے ہیں پاکستان کو ہم فلاحی ریاست بنائیں گے جیسی مدینہ منورہ تھی، تو مدینہ منورہ میں تو کوئی یونیورسٹی نہیں تھی، مدینہ منورہ میں کوئی ہسپتال نہیں تھا، اور مدینہ منورہ میں جو ہے نا موٹر ویز نہیں تھے۔ تو بات یہ ہے کہ بعد میں جتنے ہاسپٹلز بنے ہیں سب فیضان ہیں مدینہ منورہ کا۔ جو علم کی خیرات وہاں سے بٹی ہے نا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے، وہ علم کی خیرات ہی آگے انسانیت کے فائدے کے لیے ساری چیزیں بنی۔ یہ ساری چیزیں ڈیولپ جو ہوئیں اسلامی ریاست میں ہوئیں، اور اسلامی ریاست میں کرنے والے سارے وہ مسلمان تھے جو بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل کرنے والے تھے۔ ٹھیک ہے اس زمانے میں آپ کو یہ ڈیولپمنٹ شاید نظر نہ آتی ہو، لیکن یہ سارا فیضان وہیں سے آ رہا ہے۔ اب
چونکہ علامہ صاحب، پاکستان معذرت نقش چاہوں گا، ثانی ہے. گفتگو کے سلسلے کو ہم یہیں سے جوڑیں گے، لیکن وقت کی کچھ تنگی ہے، بریک کا وقت ہوا ہے، چھوٹی سی بریک ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا.